اعراف کی ہم نے 84 آیات پڑھ لی ہیں۔ جیسا ہم جو پارہ کھلا ہے صفحہ نمبر 63 ہے، اور اس میں جس صفحے پر رکوع شروع ہو رہا ہے رکوع سے ہی آج کے سبق کا آغاز ہے۔ یہ آخری صفحے سے پہلا صفحہ، سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، یہ اس پہ آپ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم آپ اور ہمیں اپنے گھر میں کھینچ لایا ہے تاکہ ہم رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اس کے قرآن کو، اس کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، سورہ اعراف کے ہم اس حصے میں پہنچے ہیں جہاں پر مختلف انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 56 سے شروع ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے تذکرے سے، پھر قوم عاد کا تذکرہ ہوا، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اب ایک نئی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان اقوام کے تذکرے کا مقصد دو ہے۔ ایک تو اس تناظر میں دیکھیے جس تناظر میں اللہ کا قرآن اتر رہا تھا، اس دور میں ان اقوام کو لوگ وہاں کے عرب جانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردیوں میں مکہ سے تجارتی قافلے نکلا کرتے تھے جو فلسطین اور مصر اور شام کے تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ ساری بستیاں اور یہ سارے علاقے انہی راستوں اور گزرگاہوں کے اوپر موجود تھے، اور پھر ان کو دنیا ان کے ناموں سے واقف بھی تھی۔ تو بتانا مقصود تھا کہ اہل مکہ جو دعوت میرے محبوب تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہر قوم کے سامنے ایک نبی نے دعوت رکھی، اور جب وہاں کے مقامی لوگوں نے آخری طور انکار کر دیا اور دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنی ہٹ دھرمی میں لگے رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔
یہ پھر اللہ کے عذاب کی بستیاں تھیں، ان کے تذکرے اس زمانے میں ہوتے بھی تھے اور بستیوں کے پاس سے وہ گزرتے بھی تھے اور سارے علاقوں کو جانتے بھی تھے، اس لیے ان کا تذکرہ اس وقت کیا۔ دوسرا مقصد یہ ہے اس امت مسلمہ کو بتانا ہے، اس دنیا انسانیت کو بتانا ہے کہ دیکھو انسانوں، تم کوئی نئے نہیں ہو، تم سے پہلے تم سے بہترین لوگ دنیا میں آئے، قد کاٹ کے حوالے سے تم سے بہترین تھے، انجینئرنگ کے لحاظ سے تم سے بہترین تھے، میڈیکل لحاظ سے تم سے بہترین تھے، ہر صفات ان کے اندر تم سے بدرجہ عدم موجود تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ صرف ماضی کی قصہ کہانیاں بن کے رہ گئے۔ تم بھی قصہ کہانیاں بن کے رہ جاؤ گے اگر تم اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ ان تناظر میں آئیے ان آیات کا مطالعہ کیجیے جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً، شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہیں، بینۃ، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا، پس پورا کرو، کیل، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس، اور گھٹا کے نہ دو انسان کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، اور نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اصلاح کے بعد، ذالکم، تمہارے لیے، خیر لکم، یہ بہترین ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ مدین کہاں پر واقع ہے؟ مدین کون سا علاقہ ہے؟ یاد رکھیے پہلی بات، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو ازواج مطہرات کے نام آپ اور ہم جانتے ہیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا، ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی بھی تھی جن کا نام قطورہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھا۔ ان سے کافی اولاد ہوئی، ان میں سے ایک بیٹا ان کا مدیان تھا جو انہوں نے آ کر اس مدین کے علاقے کو آباد کیا۔ یہ مدین فلسطین سے قریب ترین علاقہ تھا اور اردن کے ساتھ کا علاقہ تھا، اور یہ بہترین علاقہ تھا، سرسبز و شاداب، اور اس علاقے کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ان مشہور گزرگاہوں پر تھا، جتنی بھی شاہراہیں جو مصر اور شام اور دیگر ممالک کا سفر کرتی تھیں، جتنے بھی راستے وہ اسی مدین کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے۔ گویا کہ اپنے دور کی بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، اور یہاں پر بڑی تجارت عروج پر ہوتی تھی، لوگ یہاں پر گھر خریدنا اور رہنا اور کاروبار کرنا اپنے لیے بڑا ہی وہ سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کی پہچان اس لحاظ سے ہوتی تھی مال و دولت کے حوالے سے کہ وہ مدین کا رہنے والا ہے یا مدین کا رہائشی ہے اور اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ بھی تھا اور خوشحال علاقہ بھی تھا۔ اس خوشحال علاقے کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی جو قرآن نے بتائی، وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی خاصیت تھی کہ مدین کے لوگ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اس طرح کہ آج آپ اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، اسی طرح وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ نبی کے ماننے والے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، وہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ جو مومن کے لیے ایمان لے کر آنے کی صفات تھیں، جو معاملات تھے، ان سب کو مانتے تھے۔ اچھا، سب ماننے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، ہمیشہ سے سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں میں، اہل ایمان میں بگاڑ کا سبب بنی وہ شرک تھا۔ حالانکہ شرک تو اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک تو سخت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی۔ اللہ نے کہا میں ہر چیز بخش دوں گا پر شرک کو بخشوں گا نہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات میں نے بارہا اپنے اس گفتگو میں کہی ہے کہ شیطان ایسا خطرناک جو ہے وہ چیز ہے جو ایمان والے کو ایمان کا نہ دھوکہ دے کر اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو شرک کے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ تاکہ لوگ اسے نیکی سمجھیں، ثواب سمجھیں، اچھا کام سمجھیں، برا نہ سمجھیں، اور ہمیشہ انسان کسی کو اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے تو بڑی قوت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی عادتیں ماضی کے اقوام کے اندر رہیں۔ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجیے، مسلم قوم تھی، مسلمان
مسلمان تھے، لیکن ان کی عادات کیا تھی وہ ہم پچھلی آیات میں اور صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، آئندہ بھی ان کا حوال آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ یہاں بات ہو رہی مدین کی طرف، اخاہم شعیب، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ دیکھ لیجیے ماضی میں 4 اقوام کا تذکرہ ہوا ہے، سوائے لوط علیہ السلام کے جب ہر نبی کا تذکرہ ہوا اخاہم کے لفظ استعمال ہوئے، ان کے بھائی کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے انبیاء تھے وہ انہی میں سے تھے۔ شعیب علیہ السلام بھی مدین کے ہی ایک رہائش پذیر شخصیت تھے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جب معاشرے کے بگاڑ کو دیکھا، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ قوم میں کھڑے ہو گئے، کہا یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بنو۔ بندگی سے مراد غلامی ہے کہ اللہ کے غلامی سے عبادت گاہ کی 4 دیواری میں نہ ہو، تمہارے گھر بار میں، تجارت میں، زندگی کے ہر ماحول میں تم اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہی بنو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدراہم، کہ تباہ ہو گیا دینار اور پیسے کا بندہ، درہم اور دینار کا بندہ تباہ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، درہم اور دینار کا بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر جب وہ زندگی کا مطمئنہ نظر ہی روپے اور پیسے کو بنا لے تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، روپے اور پیسے کا بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اپنے زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری حالتیں کیا ہیں، صبح شام اسی تک وہ دور جستجو میں ہے، اور ہمارے معاشروں کو اس طرح تنگ کر دیا گیا ہے کہ صبح شام ہم صرف پیسوں کو، روپے کو ناپتے تولے دیکھتے رہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک کراچی میں قتل ہوا نوجوانوں کا، وہ سب کو آپ کو معلوم، اور میڈیا اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ دیکھیے کیا حالتیں ہو گئی ہیں کہ ہر شخص، ہر نئی نسل کو اس طریقے سے میڈیا نے دماغ بٹھا دیا، پیسے کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ وہ پیسے کے جو ہے ان کے ہاتھ میں پیسہ، نوجوانوں نئی نسل کے ہاتھ میں، اور وہ سمجھتے ہیں، اور معاشرے کے لوگوں نے آئیڈیل بھی انہی لوگوں کو بنایا ہے جو روپے اور پیسے کی پروانی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبر دے دی کہ لوگوں درہم اور دینار کے، روپے اور پیسے کے بندے نہ بننا، اللہ کے بندے بننا۔ اسی طرح قوم شعیب بھی تجارت کی اس منڈی میں، جو بہت بڑی عالمی منڈی تھی تجارتی لحاظ سے، اس میں روپے اور پیسے کی وہ اپنا الہ بنا لیا تھا۔ اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، دولت کو الہ مت بناؤ۔ قد جاءتکم البینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی بینہ دلیل آ گئی ہے۔ دلیل کیا آ گئی ہے؟ تم مان چکے ہو کہ حلال کام میں برکتیں ہیں، تم تسلیم کر چکے ہو ماضی کے اقوام کے اندر بھی جب نبی کے لوگوں نے انکار کر دیا تو پھر وہ قومیں جو ہے عذاب سے دو چار ہوئی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم اپنے ناپ کو پورا کرو، ناپ کو پورا کرو۔ یہ ناپ کیا ہے؟ یہ گزوں کا ناپ ہے۔ ہم کپڑے ناپتے ہیں نا جی، تو یہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں، بڑی بڑی جو شیخ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں کو تربیت ہی گز ناپنے کا دیتے ہیں۔ گز جو ہوتا ہے اس سے کپڑے کو ناپنا، اور یہی جو ہے تاجر کی کمال ہوشیاری ہے کہ ناپتے ہوئے وہ کمال کر دے۔ نہیں تو دھان کو آپ اور میرے جیسا بندہ اس کو ناپتے ہوئے خرید کے تو لے کر آئے گا، لیکن ناپ آخری ٹکڑے تک اس کو ناپ پورا نہیں کر سکے گا۔ ناپ کے اندر ایکسپرٹ ہونا، اسی لوگ اپنے بچوں کو جنہیں کاروبار سکھانا ہوتا ہے کپڑے خاص کر، ان تاجروں کے پاس بھیجتے ہیں جو کپڑے کو ناپنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اب چونکہ عالمی منڈی تھی، ناپ کے اندر بھی کیا کرتے تھے، گردن کے نیچے رکھ کر ناپ کرتے کرتے کچھ ٹکڑا جو ہے اضافی اتر لیتے یا کمی کر لیتے، تو قرآن نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ کو پورا کرو، وَالْمِيزَانَ، اور ترازوں کو پورا کرو، تولتے ہوئے پورا کرو۔ آج ہمارے ناپ اور تول دونوں کے اندر حالتیں کیا ہیں؟ ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی نہ کرو لوگوں کو چیزیں دیتے ہوئے۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آج آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض گنتی 100 پر نہیں ختم ہوتی، وہ 900 پر ہی ختم ہو جاتی، 90 پر ہی ختم ہو جاتی ہے ہماری گنتی، لیتے ہم 100 کے پیسے۔ بازار میں دیکھیے پورا تولنا کلو کا اور دینا 900 گرام کا۔ یہ ہمارے گھی سے لے کر ہمارے مارکیٹ تک ہر چیز ہی چل رہا ہے کہ رقم کلو کی لینی ہے، لیکن ہم نے چیز پوری 900 کو جو ہے اسے 100 گرام ہم نے کم کر کے چیزیں دینی ہیں۔ لفافے ہم نے لینے گئے بازار سے، شارپر لینے کے، خریدنے کے، 100 کے پیسے دیے
چکر ہے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، گھٹا کے نہ دو انسان کو ان کی چیزیں۔ بتائیے آج یہ ہمارا آئینہ نہیں ہے اس قوم شعیب کے حوالے سے، ہم اپنی تصویر آیت میں نہیں دیکھتے ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ اس سے مراد یہ ہے ہم دور نہ جائیں، اپنے مملکت کو دیکھیں۔ یہاں پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب پارٹیشن کے بعد ہر انسان اللہ سے ڈرتا تھا۔ یہ کھلی زمینیں، کھلے کاروبار، کھلے گھر میں جو سکھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، غیر مسلم چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے، اس دور کے جو وہاں سے آنے والے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے یار ہم اتنی بڑی جائیداد کو لے کر کیا کریں، ہمیں تھوڑی سی جگہ مل جائے وہی کافی ہے۔ وہ چیزوں کے اندر اپنے اخلاص یعنی کہ خیر کے راہ پہ چلتے تھے۔ آج انہیں کی نسلوں نے اور انہیں کے لوگوں نے کیا پورے معاشرے کی تباہی پھیر دی ہے۔ ایک ہمیں اچھا بھلا علاقہ خطہ اللہ نے دیا تھا جہاں پر ہر لحاظ سے فراوانی تھی، جہاں انسان کے اخلاق کی فراوانی تھی، انسان کے کردار کی فراوانی بھی تھی، وسائل کے لحاظ سے کچھ کمی نہیں تھی، اور زمین کے اندر بھی خزانے چھپے تھے، زمین کے اوپر بھی خزانے چھپے تھے۔ آج ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ آج آئیے ورلڈ والے آئے بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کو جو بھی قرضہ ہمیں دو، اور ہم اور ٹیکس لگا کر اور اس قوم کو خون چوسنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کیا کہا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے وہ کافر نہیں تھے، کمال مومن تھے، مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کی حالتیں ہیں۔ یاد رکھیے اس کو تخفیف کہتے ہیں، سورہ مطففین آپ نے دیکھا، تخفیف کا مطلب یہ ہے کمی کو ترازو میں تولتے ہوئے کمی کرنا، اس کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کا ویل للمطففین، اور جو یہ تخفیف کرتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تباہ ہو گئے۔ اچھا دیکھیے صحابہ نے اس کا معنی کیسے سمجھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے تفریف کرتے ہو نماز کے اندر؟ گیا رسول کا امیر المومنین، وہ تو ناپ تول میں ہوتی ہے، فرمایا ہر اس چیز کے اندر جس میں اعتدال نہ ہو وہ تفریف ہے، چاہے وہ اللہ کی بندگی ہو یا انسانوں کے ساتھ تعلقات، اس میں میانہ روی اور وہ رویہ جو عین انصاف کے مطابق وہ رکھا نہ جائے وہی تخفیف ہے۔ اور قرآن کا ویل للمطففین، اور تباہ ہو گئے وہ لوگ جو اپنے ناپ اور طور میں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ تعلقات ہے چاہے بندوں کے ساتھ، اس میں پورا حساب نہیں رکھتے، اس کی تباہی ہے۔ ان کو تو مومن وہ مومن ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط، نہ بیٹھو بكل صراط، ہر راستے پر، توعدون دشمنی کے لیے، وتصدون، نہ تم روکو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، اور جو ایمان لائے اس پر، وتبغوا لها عوجا، اور میں ٹیڑھ تلاش مت کرو، واذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تم قلیلا تھوڑے تھے، فکثرکم، پس اس نے تمہیں زیادہ بڑھا دیا کر دیا، وانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ نے فسادیوں کو کیا انجام انہیں دکھایا۔ اب یہاں اس قوم شعیب کی اور دو ایسی باتوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں دو چیزیں اور تھیں۔ کیا تھی؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر بیٹھتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، جہاں سے ہمارا راستہ ہے بھائی گزرو، ٹیکس دے کے جاؤ، اور پھر وہاں پر وہ اپنی طاقت کو، طاقت کا سکہ جماتے تھے۔ وَلَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی پورا ناپ تول کرنا چاہے، جو مارکیٹ میں صحیح کام کرنا، اس کو روکتے، میاں یہ کیا کر رہے ہو، ہماری مارکیٹ خراب کر رہے، چلو یہاں سے، اس کو روکتے تھے۔ من آمن بھی، اور جو شخص ایمان لے کر آ جاتا تھا، مان لیتا تھا نبی کی بات کو، اور اپنے زندگی کو اس خیر کا راہی بناتا تھا، تب وہ نہ وجہ اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے۔ دیکھو جی اس کی زندگی دیکھو کیسی ہے، وہ گھر میں دیکھو کیا کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، ہم اس میں وہ ٹیڑھ تلاش کر، اچھا بڑا نمازی ہے پر گھر تو دیکھو، بڑا حاجی ہے پر اس کا کردار تو دیکھو، بڑا جناب یہ کرنے والا ہے اس کے کام تو دیکھو۔ تب ہو نہ وجہ، وہ جو مان چکے تھے نبی کو، چلنا چاہتے تھے نبی کے راستے پر، ان لوگوں میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے۔ واہ اللہ تیرا قرآن، واہ اللہ تیرا قرآن، کیسے ہماری زندگی کو، موجودہ زندگی کو کیسے کھول کے رکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائیو، یہ مہینہ اس قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، دوڑ ضرور لگائیے اس کے لیے، کتنے سپارے پڑھ لیے، کتنے قرآن ختم کر لیے، ضرور لگائیے، لیکن اصل اس کو سمجھیے
یہ قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے، انسانیت کو انسان بنانے کے پیمانے پر کھڑا کرنے کے لیے آیا۔ انسانوں تم انسان بنو، تم بریلوی دیوبندی علی شیعہ سنی شافعی مالکی حنبلی اور نقشبندی سہروردی سارے نہ بنو، صرف انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، یہی کافی ہے۔ قرآن صرف انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ جس نے نزول یہ قرآن کا مہینہ ہے، خدا را ہم کیوں کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیے؟ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ میں خیر کی امنگ جاگ جائے، اپنی زندگی کو بدلنے کا راستہ آپ اور ہمیں مل جائے، یہ خواہش ہے۔ اسی لیے قرآن کلاس کا آغاز یہاں پر کیا اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے قبرستان جانا بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو، اپنی نسلوں کو سنوارنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنی زندگی کو، نسلوں کو سنوار سکیں، یہ بہت بڑا احسان ہے جو آپ اور ہم نئی نسل پر کریں گے۔ اس کا فائدہ ان لوگوں کو تک بھی پہنچے گا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں تو آپ پڑھ پڑھ کے تو بخشتے رہیں گے، آپ کی نئی نسل کیا کرے گی؟ بھول بھال جائے گی۔ اس لیے اپنے کردار کو بنائیے، یہ کردار وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے بڑوں کے لیے بھی، جو ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اور آپ کی نئی نسل کے بھی خیر کا سبب بنے گا۔ دیکھیے قصہ کھول کے بتایا کہ قوم شعیب مومن بھی تھی، لیکن ان کی عادتیں کیا تھیں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزیں بھی پوری نہیں دیتے تھے، اور پھر لوگوں کو روکتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، اور پھر جو صحیح راستے پر چلنا چاہے مارکیٹ میں کہتے میاں تم تو ہماری مارکیٹ خراب کرو، نکلو یہاں سے۔ اور جو کوئی ایمان والے ہوتے تھے کہتے تھے ان کی تلاش کو دیکھو، یہ بڑا نمازی بنا پھرتا کام تو دیکھو۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے ہم اس کی خیر کی بات لوگوں کو کم بتائیں گے، اور بڑا نمازی کام تو دیکھو اس کی۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم تنقید کے راستے اختیار کرتے، یہی اس قوم کا تذکرہ تھا۔ قرآن نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے یاد، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، تم تو ایک ابراہیم کے بیٹے مدین سے، تم یا مدین جو تھے مدیان ان کے بیٹے تھے، تھوڑے سے تھے، اولاد تھی۔ آج فَكَثَّرَكُمْ، تم کثیر ہو گئے، ایک منڈی کے مالک ہو گئے، عالم منڈی کے سربراہ بنے بیٹھے۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، نظریں دوڑاؤ قوم نوح کے انجام کو دیکھو، نظریں دوڑاؤ قوم عاد کے انجام کو دیکھو، نظریں دوڑاؤ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ عاقبۃ المفسدین، جنہوں نے زمین میں فساد کیا، یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں جو تاریخ کے اوراق کے اندر عبرت کا نشان بن کے رہ جاتے ہیں۔ اس عبرت کے نشان سے پہلے آؤ آپ اور ہم اپنے زندگی کو خیر کا راہ بنا لیں۔ آئیے، یہ ماہ رمضان آپ کو دعوت دے رہا ہے، قرآن کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن ساتھ قرآن کے ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اپنی اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ جو یہاں آیات پڑھتے ہیں گھروں میں جا کر ایک دو دفعہ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا الفاظ اور کیا معنی ہے۔ قرآن عربی کی زبان ہے اور عربی اردو مکس ہے، عربی اور اردو 75% الفاظ جو ہیں ہم عربی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ روزانہ کا سبق گھر جا کے دہراؤ گے، آپ کو عربی بھی آئے گی اور قرآن بھی پڑھنا سمجھنا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔